رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ یہ سورج گرہن کون سی تاریخ کو ہوگا؟ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ سورج گرہن کے وقت ہمیں کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ اچھا، جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں؟ انہیں کون سے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ حاملہ خواتین جو ہے سورج گرہن کے وقت آگ کے قریب نہ جائے۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ ہاتھ میں چھری نہ لے، ورنہ اس کے بچے کے اعضاء کٹے ہوئے پیدا ہوں گے۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سال 2025 رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ یہ سورج گرہن کون سی تاریخ کو ہوگا؟ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ سورج کو کیوں گرہن لگتا ہے؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورج گرہن کے وقت ہمیں کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں، جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں؟ کون سے کام ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے جن سے ان کے بچے پر اثر ہوگا؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلی بات کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ سائنس اس کے بارے میں ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے میں چند احادیث آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں سورج کو گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں طویل قیام کیا، یعنی لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا اور سجدے کیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یعنی یہ جو آیات، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ پس جب تم ایسا دیکھو، یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا جب وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو اس لیے سورج کو گرہن ہوا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی نفی کی، فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو، سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو، تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ یعنی یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار میں لگ جانا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں۔ اور یہ سورج گرہن، چاند اور گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور وہ لوگ جو سورج کی یا چاند کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، یہ ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے یہ عبرت ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ جس کی وہ پوجا کرتے، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی رب ہے، تو جو حقیقی رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سورج گرہن جو ہے کون سی تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، یہاں پر سمجھ لیجئے، اور پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 29 مارچ، یعنی یہ آج 28 ہے، 29 مارچ 2025 1:50 پر سورج گرہن شروع ہوگا، اور 5:44 یعنی
44 پر سورج گرہن ختم ہوگا اور 1:50 پر 1:50 پر سورج گرہن شروع ہوگا 29 مارچ کو۔ اچھا، یہ سورج گرہن کون سے ممالک میں دیکھا جائے گا، یہ بھی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر سمجھ لیجیے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں حاملہ خواتین کے بارے میں۔ 2025 کا پہلا سورج گرہن 29 مارچ کو دیکھنے میں آئے گا۔ یہ جزوی سورج گرہن ہے، یہ جزوی سورج گرہن ہے۔ یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بحیرہ اوقیانوس کے کچھ حصوں میں دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ جزوی سورج گرہن ہے، یورپ کے کچھ ممالک اور ایشیا کے کچھ ممالک، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ اور بحیرہ اوقیانوس کے کچھ حصوں میں دیکھا جائے گا۔ تاہم پاکستان اور بھارت میں اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور بھارت میں اس وقت رات کا ٹائم ہوگا۔ اچھا، جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں، انہیں کون سے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین جو ہے سورج گرہن کے وقت آگ کے قریب نہ جائے، یا پھر اسی طرح سورج گرہن کے وقت حاملہ خاتون جو ہے وہ ہاتھ میں چھری نہ لے، ورنہ اس کے بچے کے اعضاء کٹے ہوئے پیدا ہوں گے۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت لیٹ نہیں سکتی، یعنی وہ چلتی پھرتی رہے، بیٹھ نہیں سکتی۔ اس سے بچہ اگر بیٹھے گی یا لیٹے گی تو اس کا بچہ جو ہے وہ اپاہج پیدا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ تمام باتیں غیروں سے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، حاملہ خاتون کے لیے کچھ احتیاط ہوتی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا بچے پر کوئی اثر ہوتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، صدقہ کرو، تکبیر کہو، اس وقت میں اللہ کی یاد میں گزارو، یہ وقت غفلت میں بالکل نہ گزارو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہ حاملہ خاتون کے لیے اگر کوئی احتیاط ہوتی تو اللہ کے نبی ہمیں ارشاد فرماتے، تو ہم ایز اے مسلم اسلام کو ہی فالو کریں گے۔ جو غیروں سے ہمارے اندر چیزیں داخل ہوئی ہیں، مجھے ایک بہت دکھ کے ساتھ ایک بات بتانی پڑ رہی ہے۔ جو ہماری گھر میں بوڑھی خواتین ہیں، جو بزرگ خواتین ہیں، وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لازم کر لیتی ہیں۔ مجھے خاتون کی کال آئی، مجھے بہن کی کال آئی، وہ بتا رہی تھی کہ میں 3.5 گھنٹے تک، پریگنیسی کے آخری ایام چل رہے تھے، اس تکلیف کے ساتھ میں 3.5 گھنٹے سورج گرہن رہا، تو میں چلتی پھرتی رہی، واک کرتی رہی، مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا، مجھے جو ہے وہ لیٹنے نہیں دیا گیا۔ میری ساس نے کہا کہ اگر تم بیٹھو گی یا لیٹو گی بچہ اپاہج پیدا ہوگا، کوئی ہاتھ میں چھری نہ پکڑو۔ یہ چیزیں، یہ تمام چیزیں غیروں سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات، سائنس بھی اس کی نفی کرتی ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاملہ خاتون کا اور سورج گرہن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے، جس طرح کی اولاد چاہے وہ آپ کے نصیب میں دے دے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ان چیزوں پر اپنے اوپر لازم کر کے یہ الٹا آپ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ اسے دین کا حصہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حاملہ خاتون کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے، ہاں بیٹھی رہے، لیٹی رہے اور کھائے پیے، جس طرح جو کچھ کھانا پینا چاہے اس وقت صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ نماز میں اگر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں، اس وقت توبہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ سلامت ہو، میرے بچے کو صحت عطا فرما۔ تو یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے انہیں ہم دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا